رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں خاص طور سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان گناہوں میں بھی چغلی اور غیبت جس کو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ، روزے کے علاوہ ویسے بھی ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک نے باقاعدہ اس کو منع کیا، احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی۔ تو اس لیے ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں خاص طور سے غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں وہاں دین کی بات کریں، کوئی اچھی باتیں کریں۔ اگر کسی کا کوئی تذکرہ شروع ہو جائے تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ تو لازمی بات ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی برائی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کی اچھائیاں سامنے آتی ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان اس کی برائیوں تک لے جاتا ہے اور اس کی خامیاں بیان ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں خاص طور سے گرمی کا موسم، اور گرمی کے موسم میں بھوک اور پیاس لگتی ہے، اور خاص طور سے پیاس آدمی کو ستاتی ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بیان کرتا ہے۔ اتفاقی طور پر کوئی بات زبان سے کہہ دی گئی تو بات الگ ہے، لیکن باضابطہ بار بار اس کا اظہار کرنا، ایک دوسرے سے بیان کرنا، آج بھوک بہت لگ رہی ہے، آج پیاس بہت لگ رہی ہے، میرا تو دم نکلا جا رہا ہے، میرا تو یوں ہو رہا ہے، اس طریقے سے بیان کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے اگر ہم ایک دوسرے سے یوں بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیان کرنے سے پیاس کم نہیں ہو جائے گی، بیان کرنے سے بھوک کم نہیں ہو جائے گی۔ جیسے آدمی کسی موقع پر کسی سے تذکرہ کرتا ہے کہ آج صبح سے کچھ نہیں کھایا تو وہ کھانے کے لیے کچھ دے دیتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم لاکھ بیان کریں کوئی کچھ نہیں دے گا۔ تو اس لیے اس میں ایک گویا کہ اندرونی طور پر اللہ کی شکایت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھوکا رکھ دیا، اللہ نے ہمیں بھوک پیاسا کر دیا۔ تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ یوں ہی بغیر ضرورت کے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے یہ سب باتیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی بھوک پیاس نہ لگنے کے لیے
کوئی طریقہ اختیار کرے۔ مثال کے طور پر آدمی یہ کوشش کرے کہ صاحب میں ایسے مقام پر رہوں جہاں پر پیاس کم لگے، یا سحری میں آخری وقت میں کوئی ایسی چیز استعمال کر لوں جس سے پیاس کم لگے، یہ الگ بات ہے۔ دوپہر کے موسم میں کسی ایسے کمرے کے اندر رہوں جہاں ٹھنڈ ہو، گرمی کم ہو، یہ آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ تو اپنے طور سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے بھوک اور پیاس کم محسوس ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، اب ہم دوسروں سے بیان کرتے پھریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ مجھ سے ابھی 2-3 باتیں اور کہی گئی ہیں کہ آپ ذرا ان پر روشنی ڈالیں، مجھے ان پر بھی روشنی ڈالنی ہے، لیکن ان پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ آپ حضرات کاروباری لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، کبھی سیزن بند ہو جاتا ہے، کبھی سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور جب سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنے بہت سارے دوسرے کام آگے پیچھے کر کے تجارت میں لگ جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی بیاہ شادیاں آگے پیچھے کر دیتے ہیں لوگ کہ صاحب فلاں موقع پہ کہنا وہ ہمارا سیزن کا وقت ہے، اس میں ہمیں فرصت نہیں ہے، 1 مہینے تک ہم سے بات نہ کرنا۔ آپ کیوں؟ ہم بڑے بزی ہیں صاحب، ہمارا سیزن چل رہا ہے، 1 ہی مہینے کے لیے تو سیزن آتا ہے، اس میں ہم آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے۔ آدمی کماتا ہے، خوب دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے کمانے کے لیے جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ہم ایک مثال لیا کرتے ہیں، حرم شریف مکہ المکرمہ، وہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ ملتا ہے۔ لہذا اگر وہاں پر کوئی آدمی پہنچے، خدا پہنچائے، اور وہاں نماز نہ پڑھے، نماز کہیں اور پڑھے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہوگی بھائی؟ چنانچہ وہاں پر لوگ 10-15 دن کے سفر پر جاتے ہیں اور 1 دن نکال کر کچھ مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ زیارت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ صبح سے پہنچیں، نکلیں اور ظہر تک واپس آ جائیں، نماز حرم میں پڑھیں گے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے علاوہ وہاں پر ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ وہاں پر ہم خالی بیٹھ کر خانہ کعبہ کو یوں دیکھتے رہیں گے تو اس کے اوپر بھی ثواب ہے۔ اب بیچارہ کوئی نادان، نا سمجھ، عقل سے پیدل وہاں بھی موبائل میں لگ جائے اپنے کمرے میں جا کر، یا اپنا ادھر ادھر گھومتا پھرے، چلو جی بچوں کے لیے کچھ خرید لو، نماز کے نماز وہیں پڑھ لیں گے، کئی ساری نمازیں تو پڑھ لی حرم میں، پتہ نہیں ہوئی۔ یہ نادان ہے، یہ ناسمجھ آدمی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر
ہماری نیکیوں کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اور 1 کے 70 تو مشہور سی بات ہے کہ صاحب 1 کے 70 ملیں گے۔ ہمارے یہاں چندہ ہوتا ہے نا، مسجدوں میں چندہ کرتے ہیں مائک سے بیٹھ کے، تو 1 کے 70 1 کے 70 خوب گاتے ہیں، 1 کے 70 ملیں گے۔ تو یہ 1 کے 70 تو ایک عام بات ہے، لیکن آدمی میں جتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنی للہیت ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا نمازیں تو پڑھتے ہی ہم لوگ، اگر ہم ایسا کر لیں کہ کوئی بھی نماز جماعت سے نہ چھوڑیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے روزے ہم لوگ رکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو نہ رکھتے ہوں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ انہیں بھی ہدایت ہے۔ ہم روزہ رکھنے والے رکھ رہے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے توفیق دی تو ہم رکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم میں کتنے ایسے تھے کہ کل ہم بھی تو ایسے ہی تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے ایک صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا، گزشتہ رمضان پہ وہ کہنے لگے، مجھ سے خود کہنے لگے، دیکھا مولوی صاحب یہ کتنے برساتی مینڈک نکل آئے۔ میں نے کہا نہیں غلط بات ہے، ایسے نہیں کہا کرتے، یہ کم سے کم برساتی مینڈک نکل کر تو آئے، کتنے تو ایسے ہیں وہ ابھی بھی مینڈک نہیں بنے، خدا نے توفیق نہیں دی۔ اور ہم اگر گرمی کے مینڈک بن گئے تو ہمارا اپنا کا کمال نہیں، اللہ نے بنا دیا۔ تو اس لیے جو بھائی ہمارے روزہ نہیں رکھ رہے، ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے، ہاں دعا کر سکتے ہیں، انہیں پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے ہم رکھ ہی رہے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ ہم روزے کو اعلیٰ درجے کا بنائیں، ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 نہیں بلکہ 700 گنا اس کے اوپر ثواب بڑھتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو عام طور سے رمضان کے علاوہ ہم لوگ نہیں کر پاتے۔